بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے، بے پناہ رحمتوں سے، بے پناہ برکتوں سے، بے پناہ رونقوں سے، یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے ہم سب کو نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے اس بابرکت مہینے کے ملنے کا فیصلہ کیا گیا، ورنہ کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، کتنے لوگ موجود تو ہیں لیکن اس درجے معذور ہیں کہ رمضان المبارک میں بھرپور وہ عبادت نہیں کر سکتے، وہ محنتیں نہیں کر سکتے، وہ روزے نہیں رکھ سکتے، وہ ریاضتیں نہیں کر سکتے، وہ کوششیں نہیں کر سکتے. اس درجہ معذور ہیں، بیمار ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی نعمت سے نواز رہے ہیں. کسی مہینے کا مل جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. رمضان کا مہینہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی آ جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی آ جاتا ہے. یہ مہینہ تو پوری دنیا والوں کے لیے ہے. کسی مہینے کا پا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، گھروں میں ایک نہیں 10 قرآن رکھے رہیں، قرآن رکھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ جب تک کہ کھول کر کے قرآن کو ہم نہ پڑھیں، اس کی تلاوت نہ کریں، اس کے معنی اور مطلب پر غور نہ کریں، اس کے ترجمہ اور تفسیر میں ہم غور نہ کریں تو اس رکھنے سے کیا مطلب؟ ایسے ہی رمضان کا مہینہ مل جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد رمضان کی جو قدر کرنی چاہیے ہمیں قدر کرنا ہے. رمضان میں جو عبادتیں ہیں اور جو کچھ اس مہینے کے تقاضے ہیں، معمولات ہیں، ان کو صحیح ڈھنگ سے ہم ادا کر لے جائیں، یہ خوبی ہے، یہ کمال کی بات ہے. ورنہ بہت سے ایسے نکڑ پہ محلے میں، گلیوں کوچوں میں، شہروں میں، چوک میں دیکھنے میں آ جاتے ہیں، سب کے دیکھنے میں آ جاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، کسی طرح سے بھی کوئی مہینے کا لحاظ نہیں ہوتا ہے. بے دھڑلے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور ہوٹلوں کو آباد کیے ہوئے ہیں. اسی طرح نہ کوئی تہجد، نہ قرآن کی تلاوت اور نہ ہی تراویح کا اہتمام، نہ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام، نہ اعتکاف کی کوئی سوچ اور نہ ہی شب قدر میں رات عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی کوئی فکر. تو ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان کا مہینہ برابر ہے. جن کو کوئی احساس ہی نہ ہو، جن کو کوئی فکر ہی نہ ہو، جن کے اندر کوئی لگن ہی نہ ہو، کچھ پا لینے کا جذبہ ہی نہ ہو، تو ان کے لیے یہ مہینہ اور اس کے علاوہ کا مہینہ سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب تو ایسے لوگوں کے لیے، خوبی تو ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور خوش نصیبی تو ایسے لوگوں کے لیے، نیک بختی تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کی اس مہینے سے بے پناہ لگاؤ رکھیں،
رمضان کے مہینے کی محبت اپنے دل میں رکھیں اور اس مہینے کی جس قدر کر سکتے ہیں قدر کریں، یعنی روزے کا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خضوع کے ساتھ روزہ کا اہتمام کریں۔ اسی طرح رات میں نوافل کا اہتمام کریں، یعنی تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کی نیت سے ان عبادات کا اہتمام کریں۔ یہ اصل اس مہینے کی قدر ہے۔ اور جب 2 عشرے گزر جائیں تو تیسرا عشرہ یعنی اخیر عشرہ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا جذبہ ہو، ارادہ ہو کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اگر ہمارے سال میں ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، ہمارے زکوٰۃ نکالنے کا یہی مہینہ رمضان فکس ہے، تو اس میں ہم فکر کریں کہ ہم زکوٰۃ ٹوٹل کر لیں، کوشش کریں کہ اسی مہینے میں ہم آگے نہ بڑھیں، اسی مہینے میں ہم زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ رقم ہم ان کے مستحقین تک پہنچا دیں، کوشش کریں کہ ہم زکوٰۃ بھی نکال دیں، صدقۃ الفطر بھی مہینے ہی کے آخر میں نکال دیں۔ اسی طرح شب قدر جو بالکل بہت ہی بابرکت اور عظیم رات ہے، جب وہ رات آئے، یعنی اخیر عشرے کی طاق جو راتیں ہیں 5 راتوں میں کسی رات میں ہے، لیکن غالب گمان اور ہمارے بڑے بزرگوں کا زیادہ رجحان 27ویں رمضان میں ہے، تو اس رات کو جب ہم پائیں تو اس رات میں صرف جو ہے شب بیداری نہ کریں، صرف جاگ کر کے مجلسیں لگا کر کے گپ سڑاکا کر کے گھوم ٹہل کر کے صرف رات نہ بتائیں نہ گزاریں، بلکہ اس رات میں جس قدر ہو سکے اللہ سے رجوع ہوں، اللہ سے دعائیں مانگے، اپنی معافی اور مغفرت چاہیں اللہ تبارک و تعالی سے، جس قدر ہو سکے نوافل میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں اپنے وقت کو لگائیں۔ یہ رمضان المبارک مہینے کی اصل قدر ہے۔ اسی قدر کو بتانے کے لیے، اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 30 شعبان کو، شعبان کی بالکل آخری تاریخ کی دوسرے دن سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ 30 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، رمضان المبارک کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ اس کو استقبال رمضان کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہی رمضان المبارک کی اہمیت کو بتایا، تاکہ جب رمضان شروع ہو جائے تو ہر کوئی ان اہمیت کو سمجھتے ہوئے، فضیلتوں کو سمجھتے ہوئے رمضان المبارک میں اچھے معمولات انجام دے۔ چنانچہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تفصیلی خطاب ہے، بہت تفصیلی بیان ہے، پورے مہینے کو تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ رمضان کا ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے رمضان المبارک میں بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس مہینے کے دن میں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے اور اس کی راتوں میں نوافلوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی اگر کوئی نفلی کام انجام دے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، یعنی کوئی اگر ایک نفل نماز پڑھے گا، 2 رکعت کی نفل نماز پڑھے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرض کا ثواب ملے گا، یعنی اگر ایک نماز فرض ادا کر رہے ہیں تو اس مہینے کی برکت سے اللہ کے یہاں ہمارے نامہ اعمال میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر لکھا جائے گا۔ حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کہ اس مہینے میں اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کرا دے تو اس کو 4 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. کسی روزے دار کو روزہ افطاری کرا دے تو اس کو 4 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس کے گناہ صغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے بخشش کا، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اور تیسری فضیلت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں جو بھی طاق راتوں میں شب قدر ہے، اس راتوں میں جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، تو ایسے روزہ افطار کرانے والوں سے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں. اور اس کی نشانی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس سے مصافحہ فرشتے کرتے ہیں اس کے آنکھ نم ہوتی ہے، اس رات میں آنسو خود بخود نکلتے ہیں اس کی آنکھوں سے. یہ نشانی اور پہچان ہے کہ فرشتے آج کی رات میں ہم سے مصافحہ کسی بھی شکل میں آ کر کے کیے ہیں. روزہ افطار کرانے والوں کی یہ فضیلتیں ہیں. اور فرمایا چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جتنا ایک روزہ دار کو ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے کا، اسی کے برابر کوئی افطاری کرا دے کسی روزے دار کی تو اسی کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے روزے میں سے کچھ کٹوتی نہیں کی جاتی ہے کہ اس کے افطاری کر لینے کی وجہ سے اس کے روزوں میں سے کوئی ثواب لے کر کے کاپی کر کے ان کو افطار کرانے والوں کے نام اعمال میں لکھ دیا. تو ایسا کچھ نہیں، بلکہ برابر کوئی کٹوتی نہیں ہوتی، افطار کرانے والے کو بھرپور ثواب ملتا ہے. یہ افطاری کرانے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائے. اور فرمایا اگر کوئی روزے دار کو بھرپور پیٹ بھر کھانا کھلا دے تو اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل حوض کوثر سے ایسے سیراب اس بندے کو کیا جائے گا کہ اس پانی سے سیراب ہونے کے بعد پھر کبھی اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا. جامع کوثر سے ایسے لوگ سیراب ہوں گے جو کسی روزے دار کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پیٹ بھر کھلا دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ اس مہینے میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور رمضان سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے خلاصے کو بیان فرما دیا کہ رمضان ہے کیا چیز، کس چیز کا نام ہے رمضان، اس مہینے میں کرنا کیا چاہیے، اللہ کے ہاں اس مہینے کا مقام کیا ہے. اسی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شعبان کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، جس کو کچھ ابھی آپ کے سامنے کچھ باتوں کو ذکر کیا جا چکا ہے. رمضان المبارک میں اور کیا خصوصیات ہیں، کون سی خاص چیزیں ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے رمضان المبارک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے سے نوازا ہے، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں کس انداز میں اللہ کا شکریہ ادا کریں، ہم کیا کریں اس مہینے میں، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. رمضان کا سب سے زیادہ تعلق قرآن سے ہے. رمضان اور قرآن آپس میں دونوں کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے. اتنا گہرا رشتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے. قرآن کے نزول کی برکت سے، قرآن کے اترنے کی برکت سے رمضان المبارک کی اتنی اہمیت بڑھ گئی. تو دونوں میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین اسلاف بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا اپنے سارے معمولات، بڑے بڑے معمولات، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی تصنیف و تالیف کا کام کر رہا ہے، کوئی جہاد کر رہا ہے، بڑے بڑے کام کیے کرتے تھے اب اولیاء کرام بزرگان دین. وہ سارے کام روک کر کے اور قرآن کی تلاوت میں زیادہ وقت لگاتے تھے
اور اس کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کا مسلک پوری دنیا میں سب سے زیادہ عام اور تام ہے، ان کے بارے میں ہے کہ دن بھر میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے اور رات میں ایک قرآن پورا پڑھ لیتے تھے، یعنی دن اور رات میں 2 قرآن پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح تراویح میں 10 دن میں 3 پارے کا پورے مہینے 3 دور سناتے تھے، یعنی 3 قرآن تراویح میں سناتے تھے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے، 24 گھنٹے میں ان کا 1 قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ شیخ الحدیث شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، ان کے معمولات میں ہے کہ روزانہ وہ بھی 1 قرآن پڑھتے تھے، یعنی جس پارے کو تراویح میں سنانا ہوتا تھا اس کو 30 بار پڑھتے تھے۔ کوئی 30 بار پڑھے تو پورے قرآن کی فضیلت تو اس کو حاصل ہو گئی، 30 پارے کا قرآن ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بزرگان دین بہت سے اسلاف کے واقعات ہیں کہ بے پناہ بہت ہی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس مہینے میں۔ اب ہم ذرا غور کریں اپنے بارے میں کہ ہم نے کیا سوچا ہے، ہم نے کس قدر پڑھنے کا ارادہ بنایا ہے۔ اس مہینے، یہ مہینہ تو شروع ہو چکا ہے، کس طرح ہم اپنے معمولات کو ترتیب دیے ہیں، کس طرح کتنے پارے ہم پڑھنا شروع کیے ہیں۔ ذرا غور کر لیں آج ہی سے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کس مقدار میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ہماری اتنی بے توجہی ہوتی ہے، اتنی غفلت ہوتی ہے کہ یہ مہینہ آیا، جذبہ ہوتا، ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن سستی اور لاپرواہی، غفلت کی انتہا ہوتی ہے کہ مہینہ گزر جاتا ہے لیکن یہ قرآن کا دور بھی پورا نہیں کر پاتے ہیں پڑھنے تلاوت میں۔ ایک امام صاحب کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اب کسی شہر کا سچا واقعہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان کی ایک صاحب نے دعوت کی گھر پہ۔ رمضان میں اکثر لوگ دعوت کرتے ہیں فضیلت جانتے ہوئے، بہت سے لوگوں کو اس مہینے میں بھی توفیق نہیں ملتی، اللہ کی جانب سے یہ سب چیز ہے۔ تو ان کے گھر گئے، کھا وا کر کے واپس جب چلے آئے تو ان کے گھر کی عورت جب صفائی کرنے لگی، جس گھر میں امام صاحب کھائے تھے، کھلایا گیا تھا، تو اس عورت کو یاد آیا کہ کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے اس کمرے میں، وہ پیسے غائب ہیں، اور گھر میں کوئی اور میاں بیوی کے علاوہ کوئی اور بچے بھی نہیں تھے کہ جس کے بارے میں سوچا جاتا کہ کسی بچے نے اٹھا لیا ہو۔ کنفرم یقین کر لیا میاں بیوی دونوں نے کہ امام صاحب ہی نے پیسے اٹھائے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ دونوں کے دونوں امام سے اتنے دور ہو گئے، بدگمان ہو گئے، بدظن ہو گئے کہ کوئی نہ سلام، نہ مصافحہ، نہ ملنا، نہ کوئی بات چیت، کوئی کسی طرح کی رہرائی نہیں۔ یہ سلسلہ سال بھر چلتا رہا۔ جب رمضان دوسرا آیا تو شوہر نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارا معمول جو ہے دعوت کرنے کا، ہم دعوت کر لیتے ہیں امام صاحب کی، اور کیا ہوا اگر ان کو پیسے اٹھا لیے، ان کو ہو سکتا ہے کوئی ضرورت تھی، اٹھا لیے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ آخر کار ان کی دعوت ہوئی امام صاحب کی، امام صاحب گئے۔ کھانے کے بعد شوہر نے، یعنی اس آدمی نے کہا کہ امام صاحب کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے پچھلے سال، وہ پیسے آپ نے اٹھائے ہیں، وہ پیسے ہمیں ملے نہیں، اور کوئی کسی کے بارے میں کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا، کوئی اور تھا ہی نہیں گھر میں، یا گمان تک نہیں جا سکتا کوئی آیا اٹھا لے گیا ہو، تو آپ نے اٹھائے ہیں پیسے؟ تو امام صاحب نے کہا ہاں پیسے ہم نے اٹھائے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے ضرورت رہی وہ پیسے آپ نے اٹھا لیے ہوں۔ امام صاحب سن کر کے رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ اس نے کہا آپ روئیے نہیں، آپ کو ضرورت تھی اٹھا لیے، کوئی بات نہیں ہے۔ بڑی دیر کے بعد امام نے کہا میں اس بنیاد پر نہیں رو رہا ہوں
میں رو رہا ہوں اس بنیاد پر کہ وہ چونکہ پنکھے کی ہوا کی وجہ سے پیسے جو باہر آپ کے رکھے ہوئے تھے وہ اڑ رہے تھے، ان پیسوں کی حفاظت کے لیے میں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کے قرآن جو رکھا ہوا تھا اس کے پہلے پنے میں وہ پیسے رکھ دیے کہ قرآن کی جب تلاوت کرو گے پڑھو گے تو تمہیں اپنی رقم اور اپنے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ سال بھر ہو گئے تم نے قرآن نہیں اٹھایا، قرآن اٹھا لیتے تم اپنے پیسے پا جاتے۔ میں پیسہ تمہارا اٹھا کے نہیں لے گیا تھا، قرآن میں رکھ دیا تھا کہ قرآن اٹھاؤ گے تو تمہیں اپنا پیسہ مل جائے گا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ پورا سال گزر گیا تم نے قرآن نہیں اٹھایا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایسے ہو سکتا ہمارے درمیان بھی ہو، پورا سال گزر جاتا ہو قرآن کی اس سے بے توجہی اتنی ہوتی ہو۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی اہمیت سمجھتے ہوئے قرآن کی اس مہینے میں بھرپور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں اور بھی دوسری چیزیں ہیں، خاص کر کے جیسے کہ رمضان میں کوشش یہ کریں کہ ہم قرآن کے کچھ صورتیں ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ہر زبان میں قرآن میں موجود ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم اردو عربی سے واقف نہیں ہیں۔ ہر بھاشا میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کیا گیا ہے اور بہت ہی آسان فہم میں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم کیسے سمجھیں۔ ہندی میں بھی انگلش میں بھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ ہم سے کوئی نہ جانتا ہو نام تو ہم سے پوچھ لے، میں اس کو بتا دوں گا کہ یہ فلاں قرآن کا ترجمہ انگلش میں ہے، ہندی میں ہو، جا کر کے خرید لے۔ یا موبائل کا اگر صحیح استعمال کرنے کا جذبہ رکھتا ہو تو موبائل میں PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ لیا کرے موبائل ہی میں، جیسا کہ آج عام ہے موبائل میں پڑھنے کا، تو موبائل ہی میں ڈاؤن لوڈ کر کے میں اس کے بھید دوں، ہو سکتا ہے موبائل میں، تو وہ قرآن کی چاہے 10 ہی صورت اس رمضان میں کوشش کرے، علم ترى کیف سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک 10 صورتیں، ان 10 صورتوں کو ترجمے کے ساتھ اس رمضان میں ہمیں پڑھنا ہی ہے۔ یہ ہم ایک جذبہ اپنے اندر لے آئیں، کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے